دماغ اور جسم کا سکون 5۔ میں نے کچھ عرصہ پہلے ایک خبر پڑھی تھی جس پر مختصرہ گفتگو کرنا چاہتا تھا۔ نیوز آرٹیکل میں امریکی حکومت کی ایک خاتون سینئر رکن کے بارے میں رپورٹ کیا گیا تھا جسے اس لیے برطرف کر دیا گیا تھا کیونکہ اس نے ایک ایسے حکم پر عمل درآمد کرنے سے انکار کر دیا تھا جو واضح طور پر غیر اخلاقی اور غیر اخلاقی تھا۔ یہ بالکل واضح ہے کہ حکومتوں اور بڑے اداروں میں اعلیٰ عہدوں پر مردوں کا غلبہ ہے، لہذا کوئی اندازہ لگا سکتا ہے کہ امریکی حکومت میں اپنے عہدے تک پہنچنے کے لیے اس نے کتنی محنت کی ہوگی اور کتنی قربانیاں دی ہوں گی۔ وہ جانتی تھی کہ اگر اس نے اپنے اعلیٰ افسران کے احکامات پر عمل کرنے سے انکار کیا تو وہ اپنی ملازمت سے ہاتھ دھو بیٹھیں گی، پھر بھی اس نے اپنی اقدار پر کوئی سمجھوتا نہیں کیا۔ اسلام مسلمانوں کو سکھاتا ہے کہ وہ بھی اس ذہنیت کو اپنائیں اور مادی دنیا سے کچھ حاصل کرنے کے لیے اپنے ایمان پر کبھی سمجھوتا نہ کرے۔ باب 4 النساء آیت 135۔ اے لوگو جو ایمان لائے ہو، انصاف پر قائم رہو، اللہ کے لیے گواہی دینے والے بنو، خواہ وہ تمہارے اپنے والدین اور رشتہ داروں کے خلاف ہی کیوں نہ ہو۔ چونکہ مادی دنیا عارضی ہے اس لیے اس سے جو کچھ حاصل ہوتا ہے وہ آخر کار ختم ہو جاتا ہے اور آخرت میں ان کے اعمال اور رویوں کا جواب دہ ہوگا۔ اس کے علاوہ چونکہ وہ اللہ تعالیٰ کی سچی اطاعت کرنا بھول گئے اس لیے وہ دنیاوی چیزیں جو انہوں نے اپنے عقیدے پر سمجھوتا کر کے حاصل کیں ان کے دکھ کا باعث بنیں گی، خواہ ان کے لیے لطف کے لمحات ہی کیوں نہ ہوں۔ باب 9 توبہ آیت 82۔ تو وہ تھوڑا ہنسی، وہ اپنے کیے کے بدلے میں بہت زیادہ روئیں گے۔ اور باب 20 طٰہٰ آیات 1-2-4 1-2-6۔ اور جو میری یاد سے روگردانی کرے گا اس کی زندگی تنگدستی سے گزرے گی، اور ہم سے قیامت کے دن اندھا اٹھائیں گے، وہ کہے گا اے میرے رب تو نے مجھے اندھا کیوں اٹھایا جبکہ میں ایک بار دیکھ رہا تھا۔ اللہ تعالیٰ فرمائے گا اس طرح ہماری نشانیاں تیرے پاس پہنچی اور تو نے انہیں بھلا دیا، اور اسی طرح آج کے دن تو بھلا دیا جائے گا۔ دوسری طرف ایمان وہ قیمتی زیور ہے جو ایک مسلمان کی دنیا اور آخرت کی تمام مشکلات سے بحفاظت رہنمائی کرتا ہے۔ لہذا جو چیز دونوں جہانوں میں مصائب کا باعث ہو، کسی عارضی چیز کی خاطر جو زیادہ فائدہ مند اور دیرپا ہو، اس سے سمجھوتا کرنا سری حماقت ہے۔ باب 16 النحل آیت 97۔ جو کوئی نیک عمل کرے گا خواہ وہ مرد ہو یا عورت، حالانکہ وہ مومن ہے، ہم سے ضرور پاکیزہ زندگی دیں گے اور ان کو ان کے بہترین اعمال کے مطابق ضرور اجر دیں گے۔ بہت سے لوگ، خاص طور پر خواتین، اپنی زندگی میں ایسے لمحات کا سامنا کریں گے جہاں انہیں اپنے عقیدے پر سمجھوتا کرنا ہے یا نہیں۔ مثال کے طور پر بعض صورتوں میں ایک مسلمان عورت یہ مان سکتی ہے کہ اگر اس نے اپنا اسکارف اتار کر کسی خاص طریقے سے لباس پہن لیا تو وہ کام پر زیادہ عزت دار ہوگی اور کارپوریٹ کی سیڑھی پر بھی تیزی سے چڑھ سکتی ہے۔ اسی طرح کارپوریٹ دنیا میں کام کے اوقات کے بعد ساتھیوں کے ساتھ گھل مل جانا ضروری سمجھا جاتا ہے، لہذا ایک مسلمان اپنے آپ کو کام کے بعد پب کلب میں مدعو کیا جا سکتا ہے۔ ایسے وقتوں میں یہ یاد رکھنا ضروری ہے کہ ذہنی سکون اور دونوں جہانوں میں کامیابی صرف انہی لوگوں کو ملے گی جو اسلام کی تعلیمات پر ثابت قدم رہی، جس میں ان نعمتوں کو استعمال کرنا شامل ہے جو اللہ کی رضا کے لیے عطا کی گئی ہے، برگزیدہ جیسا کہ قرآن پاک اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی روایات میں بیان کیا گیا ہے۔ اس طرح عمل کرنے والوں کو دنیاوی اور دینی کامیابی نصیب ہوگی، لیکن زیادہ اہم بات یہ ہے کہ ان کی دنیاوی کامیابی ان کے لیے بوجھ نہیں بنے گی۔ در حقیقت یہ اللہ سبحانہ و تعالی کے لیے ان کو امن دینے، ان کے درجات اور لوگوں کے درمیان ذکر کو بڑھانے کا ذریعہ بنے گا۔ اس کی مثالیں خلفائے راشدین اسلام ہیں۔ انہوں نے اپنے عقیدے پر کوئی سمجھوتا نہیں کیا بلکہ زندگی بھر ثابت قدم رہے، اور اس کے بدلے میں اللہ تعالیٰ نے انہیں دنیاوی اور مذہبی سلطنت عطا فرمائی۔ دنیاوی کامیابی کی باقی تمام صورتیں بہت وقتی ہیں اور جلد ابدیر وہ اس کے علمبردار کے لیے مشکل بن جاتی ہیں۔ کسی کو صرف ان بہت سی مشہور شخصیات کا مشاہدہ کرنے کی ضرورت ہے جنہوں نے شہرت اور خوش قسمتی کے حصول کے لیے اپنے نظریات اور عقیدے پر سمجھوتا کیا۔ صرف یہی چیزیں ان کے غم، پریشانی، ذہنی دباؤ، منشیات کے استعمال اور یہاں تک کہ خودکشی کا سبب بنے۔ ایک لمحے کے لیے ان دونوں راستوں پر غور کریں اور پھر فیصلہ کریں کہ کس کو ترجیح دی جائے اور کس کا انتخاب کیا جائے۔
ہماری ویب سائٹ www.shekpod.com پر 400 سے زیادہ مفت ای بکس، آڈیو بکس، انفوگرافکس، پوڈ کاسٹ اور بلاگ دستیاب ہے۔